تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے. ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اسے محبت ہوتی ہے. تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں پڑتی ہے. ہمیشہ ذکر کرنا ہے, ہر وقت کرنا ہے. موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے. ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ ایک تو اجر ہے, ایک قرب ہے, اللہ کی محبوبیت ملتی ہے, اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں, اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرماتا ہے. تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت. اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے. ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مشائخ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے, ان کی صفت ہوتی ہے رویتہ شفا و موعظتہ دوا. ان کی رویت شفا ہوتی ہے اور ان کی بات انسان کے لیے دوا ہوتی ہے. بلکہ فرمایا ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت سے پہلے رویت سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کا. انسان کے دل پر نور اترتا ہے, وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا. اس لیے ہمارے مشائخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور گناہوں سے بچنا, مشتبہات سے بچنا, اسی کا نام تقوی ہے. جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گا. جی, تقوی اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے. تم تقوی اختیار کرو, تم پر رحمتیں برسائی جائیں. تو تقوی کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی. اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہے, اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, اور تقوی سے رحمت برستی ہے. اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا, شہر الغفران کہا. حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس مہینے کو. اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات. ہمارے مشائخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزارتے تھے. فرماتے تھے دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا, یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ, یہ مقصد تھا ان کا. پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے. ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا, مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے. اگر اوور آل دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے, اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی نہیں ہے. مگر رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت برستی ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے, یہ اعمال بھی کرے, اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے. اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے, میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے, میری روح کو منور کر دیجئے. اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا. اللہ مجھے ہی نور بنا دے. اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے, ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا؟ اللہ ماشاء اللہ, بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں. دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں, مہینوں پہ مہینے یہ دعا مانگی نہیں ہوتی. آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا. اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پریشانی ہو. اس لیے جو نیک کام کرتا ہے, شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے, تو فرمایا اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس کو ہم نے نور عطا کیا, یمشی بہ فی الناس, اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے. تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے, اور اس
اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے، اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ،